بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کو اور ہمارے اس کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز نئے آنے والے تمام لسنرز ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہمیں لازمی کیا کریں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمارا وائس اوور کیسا لگ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی بھی اپنی مرضی کا ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی وہ ناول ضرور پڑھیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے اسر یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ اس کے آس پاس اب صرف اندھیرے تھے اور ماضی تھا، جنت تھی اور اس کا رویہ تھا، اس کی امید تھی، اس کا یقین تھا۔ کتنے مان سے وہ اس کا ہر کام کیا کرتی تھی، کتنی امید سے وہ اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی اور کتنے صبر سے وہ اس کی ہر کڑوی کسیلی بات سہ جاتی تھی۔ اسے یقین تھا وہ بدل جائے گا، اسے یقین تھا کہ وہ اس کا پتھر دل موم کر لے گی، اور جب وہ یقین اثر کرنے لگا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے طلاق اور کانٹریکٹ میرج کا ذکر ختم کر دیا تھا مگر اس کے ذہن سے نہ نکل سکا۔ اپنے فیصلے بدلنے لگا مگر اپنے ارادوں سے آگاہی نہ دے سکا۔ اس کی ہر عنایت سزا اور ہر مہربانی انتقام ہو گئی اور وہ چاہ کر بھی اس کی غلط فہمی دور نہ کر سکا۔ معاملات دل کے تھے اور دل تک رہ گئے تھے، لفظی اظہار تو کہیں بھی نہ تھا، نہ عمل سے امید ظاہر ہوتی تھی۔ جو خود اپنے احساسات سے بے خبر رہا تھا اسے خبر کیسے دیتا، وہ جو خود مایوسی کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا اسے امید کیسے دلاتا۔ وہ ایک انعام تھی بے شمار خساروں اور نقصانات کے بعد اس کے حصے میں آئی تھی اور اس کا نصیب تھی، اس کا رزق، اس کی راحت، اس کا سکون، جسے وہ اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھا تھا۔ خود اس صحابی کی دودھاری تلوار پر قدم دھرتے ہوئے وہ واپس پلٹ رہا تھا مگر پیچھے ایک نہ ہونے والی خلش اور کسک کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی تھیں، منظر دھندلا سا گیا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے پیشانی کو چھوا، پھر آنکھوں کو مسلا۔ چند لمحوں کے بعد اسپتال کا کمرہ مدھم نیلگوں روشنیوں میں نمایاں ہوا، قطرہ قطرہ رگوں میں سرایت کرتی ڈرپ کہیں خاموشیوں اور سناٹے لیے بند کھڑکیوں سے جھانکتی اداس شام۔ پلکیں جھپکا کر اس نے گہرا سانس لیا، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، آنکھوں میں جلن تھی، سر بھاری تھا۔ سامنے ہی کرسی پر صابرہ بوا تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں، اسے ہوش میں آتا دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کسی قدر کوشش سے وہ اٹھ کر بیٹھ ہی گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ، ماتھا چوما، پیشانی چومی اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ خالی و ذہنی کیفیت میں ان کے سینے سے لگی سوچتی رہی تو بس یہی کہ وہ یہاں کیوں، کر اور کیسے موجود تھی۔ دھند مٹ رہی تھی، اندھیرے چھٹ رہے تھے، منظر واضح ہو رہا تھا۔ دماغ کی تاریک سرنگوں میں ایک روشنی سی پھیلی۔ مین ڈور پر دوڑتی گاڑیوں کا شور اس کے حواس پر چھانے لگا تھا۔ موسلا دھار بارش کے تصور سے وجود ایک بار پھر لرز سا گیا تھا۔ اس نے اسٹور پر کسی لڑکے سے موبائل لے کر سلیم کو فوراً کال کی تھی اور وہ اسلام آباد میں، اور اس وقت اس کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہو چکی تھی۔ اس کی پکار پر بھاگا چلا آیا تھا۔ وہ پورا دن اس کے گھر اس کی بیوی کے پاس رہی تھی۔ طبیعت بہت پہلے سے خراب تھی اور کچھ بارش کا بھی اثر تھا کہ اسے بخار نے آن لیا تھا، مگر وہ ان کے بے حد اصرار پر بھی نہ ہسپتال جانے کو تیار تھی اور نہ ہی کچھ کھانے کو رضامند تھی۔ صورتحال کے پیش نظر سلیم نے صابرہ بوا سے فون پر رابطہ کر کے ان کی ٹکٹ شام تک کروا دی تھی۔ اسے بس کا وہ مشکل ترین سفر یاد آیا، تاریکیوں میں گھرا وہ شوق دن یاد آیا، انگاروں پر لوٹتا وجود، جلتی ہوئی ویران آنکھیں، کپکپاتی انگلیاں، روتا تڑپتا دل، انگ انگ میں اترتا اضطراب۔ صابرہ بوا کے گھر پہنچنے تک، ان کے سامنے آنے تک اور پھر کسی بے جان وجود کی طرح ان کی باہوں میں سمانے تک اسے سب یاد تھا۔ اس کے بعد جب سر چکرایا تھا اور اندھیرے چھائے تو چیخ و پکار سنتے اسے گمان ہوا تو بس اس امر کا کہ وہ مرنے والی ہے، مگر وہ مری نہیں تھی۔ اس کی سانسیں ہوش چل رہی تھیں، دل ہوش دھڑک رہا تھا، کیفیت یوں ہو رہی تھی جیسے وہ لمحی بیماری سے اٹھی ہو، کیا انجام اب کسی نئے آغاز سے جڑ چکا ہو۔ آنکھوں میں کرب لیے اس نے نظر اٹھا کر صابرہ بوا کو دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لبوں کو جنبش دی، آواز حلق سے نکلی،
آواز حلق سے نہ نکلی، آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے تھے۔ صابرہ بوا ایک دم سے اب دیدہ ہو کر اس کا زرد چہرہ ہتھیلیوں میں لے لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اب وہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ سرخ پڑتی خالی ویران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سماعت میں پڑتے الفاظ اسے مجسم کرنے لگے تھے۔ دھڑکن تھمنے لگی تھی، تنفس بھاری ہوا، آنکھیں پتھرانے لگی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کر کے اسے کندھوں سے تھام کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اب اسے رپورٹ دکھا رہی تھی۔ دماغ پہلے سے معاف حواس چل رہے، لفظ عدم اور آواز صامت رہی، محرومیوں کے بوجھ تلے فنا ہوتا وجود یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق ہو گیا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا، اس نے اپنا آپ چھڑا لیا، وہ گہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ صابرہ بوا کو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ مذاق تھا نہ مزاح، ایک خبر تھی، بشارت تھی۔ انہوں نے رپورٹ سامنے رکھی کہ وہ خود دیکھے، خود سمجھے۔ یہ سراب نہیں تھا، خواب بھی نہیں تھا، اور اس نے دیکھا، اپنی ان ویران آنکھوں سے دیکھا، پلکیں جھپک کر اور دھڑکنوں کو تھام کر دیکھا۔ 5 سالوں تک جو رپورٹ منفی تھی وہ مثبت ہو کر سامنے تھی، 5 سالوں تک جو مرحومی ساتھی تھی وہ انعام ہو کر واضح تھی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، منجمد، بے جان، پتھرائی ہوئی نگاہوں سے زندگی کو کھوجتی سانسوں کو جوڑتے، ایک بے جان کاغذ کو کپکپاتی انگلیوں میں دباتے۔ تم بانجھ ہو جنت، اور بانجھ عورت ایک مرد پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ گلدان ٹوٹ گیا تھا، کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے تھے، وہ ایک مکمل تصویر پرزوں میں بٹ گئی تھی۔ جنت نہیں، جنت میرا بچہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ابھی، اور اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وقت پلٹنے لگا، صفحے الٹنے لگے تھے، حقائقیں صبح ہو گئیں، دن تاریک اور تاریک راتیں صفا ہو گئیں۔ یہ کاغذی شادی ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک ہی محدود رہے گی۔ اب تم حق مہر کی رقم اپنے پاس رکھ سکتی ہو۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، سرخ ڈوروں میں کرب ہلکھورے لے کر اٹھا، آنسو روا ہو گئے۔ کچھ محرومیاں عطا کا ایک روپ ہوتی ہیں جنت، اللہ کی کن کی منتظر، اپنا روپ بدلنے کو ہر لمحہ مستعد۔ اصل امتحان تو اس مدت کا ہے جو اس مرحومی میں گزاری جاتی ہے۔ اس دوران ہمارے صبر کو جانچا جاتا ہے، ہمارے شکر کو پرکھا جاتا ہے، پھر ایمان کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ اللہ پورے وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہوا، آنکھوں میں وحشت سی اتر گئی تھی، سانسوں سے وزن ہٹ گیا تھا۔ جناح بچے، صابرہ بوا نے اسے کندھوں سے تھاما ہوا تھا، وہ اسے پکار رہی تھی مگر وہ ان کی نہیں سن رہی تھی۔ مانگتی رہو اور دیکھتی جاؤ، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے، جو گرے گا اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ پردوں کی ذرا سی جھانکتی سورج کی تیز روشنی، مسز شیرازی کا مسکراتا چہرہ، بے شمار کلر ٹیوبس، کینوس اور پینٹنگز، اسرے یسریٰ کی پینٹنگ، ہر اسر کے ساتھ یسریٰ ہے، اور یہ یسریٰ کیا ہے؟ اگلی بار میں اس کا جواب دوں گی آپ کو۔ یکایک منظر بدلا تھا۔ تمہاری فارس سے شادی میری وجہ سے نہیں ہوئی، نہ ہی تمہارے خالہ کی وجہ سے، یہ تمہارا نصیب ہے، اور جو تمہیں یہاں تک لے آیا ہے۔ نصیب، نصیب، ہر طرف ایک ہی گونج تھی، ایک ہی صدا، اس ایک لفظ نے اسے کتنا ڈرایا تھا، کتنا رلایا تھا۔ آن کی آن میں اب وہ کتنا معتبر، کتنا منفرد، کتنا بدی انوکھا ہو گیا تھا۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے، ٹھیک اسی وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ اور اس کا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے تب بھی سوچا تھا، وہ اب بھی سوچ رہی تھی، اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی یہ انعام اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا، اب بھی نہیں آ رہا تھا، بالکل بھی نہیں آ رہا تھا۔ جناح بچے، اس نے سر اٹھا کر روتی سسکتی نگاہوں سے صابرہ بوا کو دیکھا، یقین اور بے یقینی کے عالم میں اندر کی اندر ٹوٹتے بکھرتے ہوئے، خود اذیتوں کی دلدل میں اترتے ہوئے، بار بار تاریک رات کا منظر آنکھوں میں آ رہا تھا، اپنا فیصلہ یاد آ رہا تھا۔ موت اور اس کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ تھا، چند لمحوں کی مسافت تھی۔ وہ خودکشی کرنے والی تھی، اپنی جان لینے والی تھی۔ اسے وہ آخری لمحہ یاد آیا، اور وہ آخری پل جب فٹ پاتھ سے
آگے سڑک پر قدم جماتے وہ ٹھہر سی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکی تھی۔ اسے نانا ابو یاد آئے تھے اور ان سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا تھا۔ اذیت بھری زندگی تو گزر رہی تھی، آخرت برباد کرنے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں، اور وہ لمحہ ٹھہر گیا، وہ لمحہ رہ گیا۔ پوری دنیا میں خود کو تنہا تصور کرنے والی جنت کمال اس لمحے تنہا نہیں تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ صابرہ بوا نے اسے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ ان کے سینے میں سر دیے وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ساری مرحومیاں، ساری اذیتیں، سارے کے سارے غم یکا یک عدم ہو گئے، اور وہ ایک عطا ہر مصیبت پر بھاری ہو گئی تھی، وہ ایک انعام ہر درد کو فنا کر گیا تھا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی جنت، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہوں وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے، اور اس کے خدا نے اسے حیران کر دیا تھا۔ جنت کے شوہر نے بتایا نہیں کہ اس نے گھر کیوں چھوڑا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو عمار اپنی جگہ تھم کر رہ گیا تھا۔ بے ساختہ گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ ڈرائنگ روم کی نشستوں پر خاندان کے بڑے سب براجمان تھے۔ سائرہ سامنے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جنت کے چچا چچی، پھوپھی، چھوٹی چچی وغیرہ سب موجود تھے۔ کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چل رہا اس کا؟ کریمہ آنٹی اس کے باپ سے کہہ رہی تھیں، اور وہ اپنی جگہ ساکت سا انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جنت کی سکی پھوپھو تھی۔ مجلس میں جنت کا کردار ڈسکس ہو رہا تھا۔ خاندان بھر میں طرح طرح کی باتیں پھیل گئی تھیں، اور طرح طرح کی پھیلی ہوئی ان باتوں کی تصدیق کے لیے ہی وہ لوگ یہاں جمع ہوئے تھے۔ کسی کو یہ خبر ملی تھی کہ وہ گھر کے کسی ملازم کے ساتھ بھاگی ہے، تو کسی کو یہ سننا تھا کہ فارغ وجدان کے کسی دوست کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا، تب ہی اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت سا پتھرایا ہوا کھڑا تھا۔ کوئی اتنا بے حس، اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ گردن موڑ کر اس نے حفصہ آپی کو دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے شرمندہ سی بالکل خاموش بیٹھی تھی، نہ جواب دینے کی ہمت تھی، نہ صفائی پیش کرنے کی سخت تھی۔ جنت کمال ایک بار پھر ان کی ذاتی زندگیوں میں بھونچال لے آئی تھی۔ ایک بار پھر ان کی فیملی زبان زد عام آ گئی تھی۔ کمال کی بیٹی، اب سب کہہ رہے تھے اور وہ خاموش تھیں ہمیشہ کی طرح۔ آج بھی ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ حیرت ہے، کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جنت نے اپنا گھر فائزہ آنٹی کی وجہ سے چھوڑا ہے، جنہوں نے اس کے گھر جا کر اچھا خاصا تماشا کریٹ کیا ہے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہی بول پڑا تھا۔ ہاں، تو حرکتیں ہی اس کی ایسی تھیں، منہ دکھانے کے قابل جو نہیں رہی ہوگی۔ کریمہ آنٹی نے فوراً سے پینترا بدلا تھا۔ حرکتیں کیسی تھیں اس کی حرکتیں؟ وہ آنکھوں میں غصہ لیے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ایسی فتنہ پرور لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پہلے اپنے بھائی کی جان لی، پھر ہمارے بھائی کا سر کھایا، برہان کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی۔ ذرا پوچھو تو عالیہ سے، کیسے دن بھر فون سے چپکی رہتی تھی، عشق معشوقیوں سے مصروفیت ہی نہیں ملتی تھی، فرصت ہی نہیں ملتی تھی، تو گھر سنبھالتی نہ، ایک تو بانجھ۔ انہوں نے حقارت سے سر اٹھایا اور اوپر سے ڈٹھائی الگ، ماہین کا بچہ مارنے کی کوشش تک کر ڈالی۔ نفیسہ بہن تو اس کی موت ماری گئی تھی۔ ارے میں نے تو سجاد سے کہہ دیا تھا، غیروں سے لائق نہیں ہے یہ، اپنے زمان سے نکاح کر دو وہی اسے سیدھا رکھے گا۔ غیروں کے لائق نہیں ہے یہ، اپنے زمان سے نکاح کر دو وہی اسے سیدھا رکھے گا، مگر نہیں۔ وہ غصہ اور حقارت سے بہت سی باتیں، بہت سے قصے، بہت سے واقعات سناتی جا رہی تھیں، اور کوئی بھی انہیں ٹوک نہیں رہا تھا۔ یہ سب ایسے ہی تھا، یہ سب شروع سے ایسا ہی چلتا آ رہا تھا۔ بس کر دیں آنٹی، فار گاڈ سیک، بس کر دیں۔ وہ سارا لحاظ اور مروت بالائے طاق رکھتے ہوئے چیخ پڑا تھا۔ ابراہیم صاحب، آپ کا بیٹا تو پورا باولا ہو گیا ہے، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہے، نہ لحاظ رہا ہے کسی کا۔ ابراہیم صاحب نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے بڑوں کی محفل سے چلے جانے کا حکم دیا تھا، مگر آج اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، نہ سائرہ، نہ ابراہیم، نہ خاندان کا کوئی فرد۔ اگر پاگل کہہ ہی دیا ہے تو آپ نے مجھے، تو پھر میرے پورے پاگل پن کا مظاہرہ بھی کر لیجیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم کل کے بچے بے وقوف اور نہ سمجھ ہیں؟ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ نفیسہ آنٹی جنت کی وجہ سے نہیں، آپ سب کی وجہ سے مری ہیں۔
اس نے انگلی اٹھا کر سب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ انہیں بیٹیوں کے تانے دینے والے آپ لوگ تھے، ان پر تانا تشی کرنے والے آپ لوگ تھے، ان کی مرحومی کا آپ لوگوں نے سرعام مذاق اڑایا، انہیں ذہنی مریض بنا دیا۔ ذرا محاسبہ کرتے ہیں آنٹی، مجھے بتائیے، صبا آپی نے حال ہی میں چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے، دن رات سسرالیوں کے تانے سن رہی ہیں نا، وہی لفظ جو آپ کبھی نفیسہ آنٹی کو سنایا کرتی تھی۔ کریمہ آنٹی کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا اٹھا تھا۔ آپ کی اپنی اولاد آپ کے غرور و تکبر کا خمیازہ بھگت رہی ہے، اور آپ میں اب بھی جرأت باقی ہے؟ آپ اسی عورت کی بیٹی کو ایک بار پھر نشانہ بنا رہی ہیں۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی تھی، اب تو جیسے کوئی سانس تک نہیں لے رہا تھا۔ روحینہ چچی کو ناز تھا، وہ 4 بیٹوں کی ماں ہیں، 4 شیر جوان ان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ان کی نسلیں آگے چلیں گی۔ نفیسہ آنٹی ان کے سامنے 7 بیٹیوں کی ماں کوئی حقیر سی مخلوق تھی، اور آج ان کے وہ تمام کے تمام بیٹے صرف بیٹیوں کے باپ ہیں۔ اس نے رخ بدل کر انہیں دیکھا تھا۔ آپ اب اس بات کو زیر بحث کیوں نہیں لاتی؟ 7 بیٹیوں کی ماں ہونا نفیسہ آنٹی کا قصور تھا، اب اتنی ساری پوتیوں کی دادی ہونا کس کا قصور ہے؟ اور روحینہ چچی کو یوں لگا جیسے کسی نے بھرے بازار میں کسی نے تماچا دے مارا ہو۔ سائرہ نے پہلی بار اپنے بیٹے کو نہیں ٹوکا تھا۔ حفصہ آنکھوں میں حیرت اور صدمہ لیے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں حیران ہوں، آپ لوگوں میں ابھی بھی ہمت ہے اس طرح اس عورت کی اولاد پر زبان درازی کرنے کی، جس کی زندگی آپ لوگوں نے خود جہنم بنائی اور اتنی بے حسی کی کہ ذرا فرق نہیں پڑا۔ اللہ تو اپنا حساب لے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب اپنے حساب سے اس طرح بے خبر ہیں؟ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ ڈرائنگ روم میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی بھی آواز آتی۔ کسی بھی بڑے فرد کی سکت نہیں رہی تھی کہ کچھ بولنے کی۔ وہ سب جنت کے معاملے میں اکٹھے ہوئے تھے، اور عمار نے تو جیسے ان سب کے اجتماع کو نشانہ بنا کر سب کی حقیقتیں ان کے منہ پہ دے ماری تھی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں بھپرا ہوا سا کھڑا تھا۔ جنت کبھی اولاد کے لیے دربدر مزاروں پر نہیں گئی تھی، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ماہین کا بچہ ضائع کرنے کے لیے اس نے تعویذ گنڈے کروائے تھے۔ وہ سرپا سوال بنا ان سب کو دیکھے جا رہا تھا۔ اب برہان کے گھر جو بھی نقصان ہوگا تو اس کا الزام ساری عمر جنت کے سر ڈالتے رہیں گے۔ آپ لوگ جب اسے اپنی زندگی سے، خاندان سے بے دخل کر چکے ہیں، تو پھر اسے ڈسکس کرنے کا مقصد فائزہ چچی کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس طرح اس کے گھر جا کر اس کے سسرالیوں کے سامنے بے عزت کرنے کا۔ اور خدا کے لیے اس نے ہاتھ جوڑے، اب بخش دیں جنت کو۔ بات ختم نہیں ہونی تھی مگر اس نے ختم کر دی تھی۔ عکس ادھورے تھے اور اس نے ادھورے رہنے دیے تھے۔ آئینہ مکمل اور سلامت تھا، حقیقت بھی اتنی ہی تلخ و نمایاں۔ جو خاموشی اس کی موجودگی میں چھائی ہوئی تھی وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ٹھہری رہی۔ کسی میں ہمت نہیں رہی تھی کہ مزید کوئی بات یا بحث کر سکے، کوئی دلیل دے سکے یا کچھ تردید کر سکے۔ وہ مجلس اور اجتماع سب کا اصطحاب ہو گیا تھا۔ آئینے میں ہر کسی کا کیا کرایا سامنے واضح ہو گیا تھا، اور اس چہرے سے تقریباً سب نے نظریں چرائی ہوئی تھیں کہ حقیقت کا سامنا تو پھر وہ لوگ کرتے ہیں جو خود کو بدلنا چاہتے ہوں۔ ایک ایک کر کے سب اٹھتے چلے گئے تھے، صرف حفصہ کمال ہی تھی جو اپنی جگہ سن بیٹھی رہی تھی۔ وہ 3 دن ہسپتال میں رہی، طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ صابرہ بوا اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ ان کا ایک الگ پورشن تھا۔ وہ بیرونی دروازے سے ان کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی تھی۔ بیماری کا اثر ہوش تھا، کمزوری اتنی ہو گئی تھی کہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھنے پر اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اوپر ایک وسیع و عریض کمرہ تھا۔ بوا اسے کمرے میں لے آئیں۔ ہوادار لمبی کھڑکیاں جو پیچھے سرسبز کھیتوں کی طرف کھلتی تھی اور سامنے والی کھڑکیوں سے نیچے صحن کا پورا منظر نظر آتا تھا۔ جامن کا پھیلا ہوا درخت، سائے میں بچھی ہوئی چارپائی، سرخ اینٹوں کا پکا صحن، سفید دیواروں پر سرسبز بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ آہنگی گیٹ بند تھا۔ نیچے 3 کمرے تھے۔ کچن تھا، مردوں کے لیے الگ سے بیٹھک سامنے ہی بنی ہوئی تھی جس کا ایک دروازہ باہر کھلتا تھا۔ صابرہ بوا کی بھانجی نیچے مقیم تھی۔ اوپر کا کمرہ، واش روم اور چھوٹا سا کچن ان کے حوالے تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی نیچے دیکھنے لگی تھی۔ بچوں کے شور کے ساتھ
سندل آپا کی آواز واضح تھی۔ ان کا 9 سالہ بیٹا پائپ ہاتھ میں پکڑے درختوں کو پانی دیتا اس کا رخ اپنی چھوٹی بہن کی طرف موڑ چکا تھا اور اس شدید گرمی میں ٹھنڈک کے احساس سے خوش ہونے کے بجائے وہ بھاں بھاں کر کے رونے لگی تھی۔ علی سندل آپا نے کچن سے ہی اسے کڑی نظروں سے دیکھا تھا اور اس نے وہیں پائپ سر پر کیے خود کو مکمل بھگو لیا۔ ایک تو گرمی میں کام کرواتی ہیں، اوپر سے ڈانٹتی بھی ہیں۔ یہ درختوں کو ذرا سا پانی دینے سے تمہاری کمر ٹوٹتی ہے۔ ذرا سا پانی دیتا ہوں۔ آنکھیں پھیلا کر وہ اپنی ماں کی طرف مڑا۔ ابھی کہیں گی پورے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرو، پھر یہاں سے ساری چارپائیاں ہٹا کر رکھوائیں گی، اس کے بعد باہر بھیجیں گی، علی یہ لے آؤ، علی وہ لے آؤ، علی یہ کام کرو، علی وہ کام کرو۔ شلوار اور بنین میں وہ دھوپ میں کملایا ہوا سا کھڑا ہوا تھا۔ جنت کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ سندل آپا اس سے ہسپتال میں ملنے آئی تھیں تو ان کے ساتھ وہ بھی تھا۔ اللہ معاف کرے، کب تم سے چارپائیاں اٹھواتی ہوں میں؟ اس دن نہیں اٹھوائی تھی جب یاور چاچو آئے تھے، یہاں رکھو وہاں رکھو، اب وہاں رکھو۔ ایک ہی تو چارپائی تھی، وہ بھی فاطمہ کی۔ حد ہے، تانے سن لو موصوف سے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ موٹر بند کر کے کچن کا رخ کیا تو وہ مکمل بھیگا ہوا کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا، دھوپ میں آنکھیں چندھیا کر یہاں وہاں دیکھتا۔ چھوٹی بہن اپنا منہ خشک کرتی جامن کے ساتھ بندھے جھولے پر ٹک گئی تھی۔ اب وہ بہن کے سر پر کھڑا تھا اور اسے جھولا چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ بہن نے رسیوں پر گرفت جما کر نفی میں زور زور سے سر ہلایا تھا اور ایک بار پھر چلائی، اماں علی مت تنگ کرو اسے۔ سندل آپا جھنجھلا اٹھی۔ آئے ہائے لڑکے، تو گھڑی سکون سے بیٹھ جا کہیں۔ صابرہ بوا کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے بولی تھی اور وہ پھر سے بگڑ گیا تھا۔ دھپ دھپ پاؤں اٹھاتا آنگی گیٹ دھکیل کر باہر نکل گیا۔ پھر اسے آنگن میں 2 سالہ بچی نظر آئی۔ فیڈر ہاتھ میں لیے وہ جھولا جھولتی بہن کے ساتھ چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی کونے سے تیسری بچی نمودار ہوئی، تقریباً 6 سال عمر ہوگی۔ ایک ہاتھ میں کاپی اور دوسرے میں پنسل لیے سائے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کرنے لگی تھی۔ میں سندل کا سوٹ لے آئی ہوں، یہی پہن لو، کل بازار جاؤں گی تو گرمیوں کے سوٹ لے آؤں گی۔ بوا اندر داخل ہوتے ہی بولی تھی۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ الماری کھول کر انہوں نے ایک سوٹ اندر لٹکا دیا اور دوسرا بیڈ پر رکھ دیا۔ نہا کر کپڑے بدل لو، میں تب تک کھانے کا انتظام کر لوں۔ سندل تو کہہ رہی تھی کہ آلو گوشت پکائیں گی۔ میرا ارادہ ہے ساتھ بریانی بنا لیتے ہیں، تمہیں ویسے بھی بریانی بہت پسند ہے۔ تیزی سے بیڈ شیٹ بدلتے ہوئے انہوں نے کہا اور جنت گمسم انہیں دیکھتی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے خوراک کا بہت خیال رکھنا ہے، بالکل کمی نہیں ہونی چاہیے، اور تم تو ہو ہی سدا کی لاپرواہ، سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہوگا۔ ان کے لہجے اور انداز سے پیار، خفگی، تنوی، خوشی نمایاں تھی۔ بات کرتے کرتے وہ اشتیاق میں آ جاتی، کچھ سوچ کر بے ساختہ مسکرانے لگتی۔ ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، میرے لیے اتنا اہتمام نہ کریں۔ اس کے لب ہلے۔ بوا نے اب کے اسے ذرا خفگی سے دیکھا تھا۔ کیوں اہتمام نہ کریں؟ میں تو کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ سلیم کو بتایا تو کہہ رہا تھا کہ پیسے بھیج دے گا۔ مجھے خاص تاکید کی، جنت کا خیال رکھیے گا، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ پھل فروٹ سبزیاں اب کل عامر سے کہہ کر منگواؤں گی سب۔ وہ جیسے خود سے سب طے کر رہی تھی اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے ہر فیصلہ خود ہی کر رہی تھی۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی بوا۔ جو بات دل میں تھی وہ لبوں پر آ گئی۔ چپ، ایک لفظ نہیں۔ انہوں نے جھڑک دیا، یہ تیرا گھر ہے، تو میری بیٹی ہے۔ میں وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے اور سلیم کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جب ہم بے سہارا تھے تو وہ ہمارا سہارا بنے تھے۔ سلیم کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا، اس کے سارے اخراجات خود اٹھائے، اور اب جب ان کی بیٹی پر وقت آیا ہے تو میں منہ موڑ لوں گی۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا، ان کے آنسو پہنچے۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے رونے پر قابو پاتی رہی۔ چل جلدی سے فریش ہو جا، پھر کھانا بھی کھانا ہے۔ وہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی تھی۔
چلتا رہا تو آنسو بھی بہتے رہے۔ اپنی حالت سوچ سوچ کر اذیت بڑھتی رہی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ تولیہ سے بال خشک کرتی باہر آئی تو دروازے کی طرف سے جھانکتا سر یکایک غائب ہوا تھا۔ وہ علی تھا، یقیناً علی تھا۔ دروازہ کھول کر باہر آئی تو وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نظر آیا تھا۔ اس نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر بال اچھی طرح خشک کیے، کنگھی کی۔ کچھ ہی دیر بعد بوا ٹرے ہاتھ میں لیے اندر آ گئی تھی، ساتھ ہی سندل آپا بھی تھی۔ 2 سالہ بیٹی کو اٹھائے وہ اس سے بہت محبت سے ملی تھی۔ کھانا انہوں نے وہیں اکٹھا کھایا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی محبت اور اخلاق کے آگے وہ بار بار آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ بمشکل آدھی روٹی اور بریانی کے کچھ چمچ لینے کے بعد اس نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ بوا اسے پیار بھری خفگی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ختم کرو اسے شاباش، بھوک نہیں ہے بوا، اب تمہیں صرف اپنی بھوک کی فکر تھوڑی ہی کرنی ہوگی۔ سندل آپا ہنسی۔ وہ خفیف سا ہو کر سر جھکا گئی۔ اسے بہت سارا رونا آ رہا تھا، شاید بیماری کا اثر زائل نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت حساس ہو رہی تھی۔ بعد میں کھا لوں گی بوا، ابھی اتنا ہی۔ بوا نے مزید اصرار نہ کیا۔ میڈیسن لینے کے بعد وہ تیز پنکھا چلائے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ بوا اس کی طرف سے تسلی کر کے نیچے چلی گئی تھی۔ صحن میں ایک بار پھر سندل آپا اور علی کی تکرار شروع ہو چکی تھی، مگر آواز مدھم تھی اور کچھ دیر میں مدھم سے بالکل ختم ہو گئی تھی۔ دیوار گیر کھڑکیوں سے پوری تاریخ کا چاند نظر آ رہا تھا۔ پردے بندھے ہوئے تھے، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف اور ہر جگہ بے ترتیبی سی تھی۔ خود وہ صوفے پر بیٹھا تھا، پیچھے کی طرف سر گرائے، بازو پھیلائے، چھت پر کچھ دیکھتا، یادداشت کے کسی کونے میں کچھ کھوجتا۔ سکون اندر باہر اور آس پاس کہیں نہ تھا۔ راتوں کی نیندیں تو ویسے ہی اڑی ہوئی تھیں۔ بھوک ختم طلب تمام سماعتیں فون پر ٹھہری تھیں، منتظر نگاہیں اسکرین کو تکتی تھیں۔ دوسری طرف خاموشی تھی، کوئی کوشش تھی اور نا امیدی تھی۔ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا تھا، کافی کا خالی کپ اور نیند کی گولیاں بھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسل ڈالا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ ملازمہ ایک بار پھر اسے مسز شیرازی کا پیغام دینے آئی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہ اٹھ کر نیچے گیا۔ قدموں کی چاپ ابھری، راہداریوں میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ ہی دیر میں جنت کا موبائل بج اٹھا۔ مسز آفاق کے نمبر سے 7 سالہ زید کے میسج آنے لگے تھے۔ وہ اپنی ممی کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا اور اس نے جنت کے لیے ایک انگیجمنٹ رنگ بھی پسند کر لی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ماں کے موبائل سے اپنی سیلفی بھیج دیتا تھا، کہیں پر ہنستے، کہیں پر مسکراتے، کہیں پر سوزی کو گلے لگاتے ہوئے۔ اب کے بار نوٹیفیکیشن میں وہ تصویریں نظر آئیں۔ وہ جنت سے پوچھ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کس رنگ کی انگوٹھی زیادہ پیاری ہے۔ فارس نے موبائل اٹھا کر تصویریں دیکھی، اسے دونوں پسند نہیں آئیں۔ وچ ون؟ جنت کا فیونسی پوچھ رہا تھا اور شوہر لب بھینچ کر میسج دیکھ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد 2 اور تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ بچوں کے کھلونوں والی دکانوں میں نکلی میک اپ کاسمیٹک کے ہمراہ پلاسٹک جیولری سے منتخب کی جانے والی ایک ٹافی جتنی انگوٹھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی گلابی رنگ کی انگوٹھی کو ڈن کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب میسج نہیں آئیں گے۔ میسج نہیں آئے۔ ریکارڈنگ آ گئی زویا سے، السلام علیکم ٹو یور فیوچر بھابھی۔ وہ اپنی 3 سالہ بہن کو سکھا رہا تھا۔ بہن کے حلق سے ہلکی سی اور کیوٹ سی آواز ابھری، السلام علیکم بھابھی۔ یہ دونوں بچے پچھلے کئی دنوں سے اس کا سر درد بنے ہوئے تھے۔ اس نے موبائل سائلنٹ کر کے خود سے پرے رکھ دیا تھا۔ پانی کے ساتھ نیند کی گولی لینے کے بعد ایک بار پھر سونے کی کوشش کی۔ اندر کا اضطراب بڑھ گیا تھا، شور بڑھ گیا تھا، درد بڑھ گیا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی تھی۔ وہ سنی انسنی کیے پڑا رہا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے کارپیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا، آنکھیں سرخ اور بے تحاشا نم ہو رہی تھیں۔ زرکار روشنی میں کرب نمایاں تھا۔ تنہائی میں وہ سراپا مجسم ہوئی خالی ویران آنکھوں سے اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ پانی کا گلاس پاس رکھا تھا، صرف 2 گھونٹ لیے گئے تھے۔ زندگی اور نصیب کی دہشت ویسی ہی تھی، خواب وہیں ٹھہرا تھا، سانسیں وہیں اٹکی تھیں۔ رات کے آخری پہر بہت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور اب تب سے وہ اسی حالت میں اور اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت سی
باتیں تھیں جو یاد آ رہی تھیں، بہت سی حکایات تھیں جو واضح ہو رہی تھیں، بہت سے خیال، وسوسے، اندیشے رہ رہ کر سر اٹھا رہے تھے، دل تڑپ رہا تھا، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسے مسز شیرازی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، انہیں کھو دینے کا غم تڑپائے جا رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ انہیں ان کے پوتے سے ضرور ملوائے گی، اور یہ وعدہ اس گھر کی دہلیز پار کرتے ہی فنا ہو گیا تھا۔ سارے رشتے، سارے تعلق وہیں رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوڑتیں، وہ خود انہیں چھوڑ آئی تھی، مگر دل وہیں رہ گیا تھا، روح یہاں بھٹک رہی تھی، محبت کو نفرت میں بدلتے وہ دیکھ چکی تھی، دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس اذیت سے دوبارہ گزرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اور اسے غم تھا، اور بہت بڑا غم تھا، اور کہ وہ ان کی محبت سے محروم کر دی گئی ہے۔ مسز شیرازی اب ہاتھ اٹھاتی ہوں گی تو اس کا نام نہیں لیتی ہوں گی، اسے سوچ کر انہیں کراہیت آتی ہوگی، وہ اس کے وجود سے نفرت کھاتی ہوں گی۔ کم الزام نہیں تھے جو فائزہ چچی نے اس کی ذات پر لگائے تھے، کسی گناہ، کسی غلطی، کسی جرم کا پردہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے سب اگل دیا تھا، سب کہہ دیا تھا۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہوئے تھے، پنکھا بھی چل رہا تھا، موسم ٹھنڈا تھا، اور اسے پھر بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے، کراچی سے آؤں گا۔ تب حکایات لکھی جا چکی تھی، انجام سوچا جا چکا تھا، اور اسے پھر بھی رونا آ رہا تھا۔ یہ جدائی، یہ فاصلے، یہ سزا تو روز اول سے طے تھی۔ وہ ہر حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی، ساتھ رہنے کی خواہش بدل چکی تھی۔ اس نے خواب نوچ کر پھینک دیے تھے، انتظار سمیٹ کر رکھ دیا تھا، احساسات کو منجمد اور جذبات کو فنا کر کے اس نے خود کو عدم کی وادیوں میں فنا کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا ایسے درد کم ہوگا، دکھ کم ہوگا، رونا کم آئے گا، مگر اس کا خود ساختہ ڈیفینس میکانزم خسارے میں گیا تھا۔ اسے تکلیف زیادہ ہوئی تھی، اسے رونا زیادہ آ رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھی، وہ جل رہی تھی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، اور آپ سب سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ نئے آنے والے تمام لسنرز پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔